جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں اور آپ تبصرہ کر سکتے ہیں اپنے آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے 2015 کے الیکشنز، اور اس کے علاوہ اتفاق و اتحاد ہمارا ٹاپک ہے، آپ اس پر بات کر سکتے ہیں کسی بھی پہلو سے، چاہے وہ خاندانی اتفاق و اتحاد ہو، چاہے وہ معاشرتی اتفاق و اتحاد ہو. اور ایک فون کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو علی بھائی، آپ کو بھی جی السلام علیکم. محمد محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. محمد علی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. آج الیکشن بھی ہے اور میں سب سے پہلے اپنے میڈیا کو جو ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان الیکشن کے اندر اپنی ایشین کمیونٹی کو بستر سے باہر نکالا ہے. اور آج سے اگلے جو 5 سال ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے سونا نہیں ہے. 5 سال ہم نے اپنے صرف اور صرف، میں آپ سے پوری امت سے اور خاص طور پہ برطانیہ میں جہاں جہاں اوورسیز جاتے ہیں، 5 سال میں رسول کے نام پہ آپ سے مانگتا ہوں کہ اگلے 5 سال تک آپ نے تیاری کرنی ہے. جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی وہ انگلش سیکھیں، جن لوگوں نے کورس کر رہے ہیں وہ اپنے کورسز کریں. پولیٹیکل جو ہے، حتیٰ کہ یہاں سے والنٹریز لے کے یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے نیکسٹ 5 سال، صرف اور صرف اس لیے رسول کے لیے. اگر آپ یہ آج سے تہیہ کر لیں اور اپنی ڈائری میں لکھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہی آواز رب نے مجھے زندگی دی تو پھر 5 سال بعد میں آپ کو اسی ہدایت ٹی وی پہ بتاؤں گا. میں علی بھائی کی بھی ہاتھ کی ریکھیں جانتا ہوں، اپنی بہن کی بھی جانتا ہوں، اور آپ بہت ترقی کی منزلیں کی طرف جائیں گی اور آپ نے بھی تیاری کرنی ہے اور میں بھی کر رہا ہوں، اور یہ میری بھی ذمہ داری ہے، اپنی تیاری اور اپنے بچوں کی تیاری. اور ہم نے یہاں سے نظام کو چینج کرنا ہے اور اتحاد اور یونٹی یہاں پہ ہم نے پرویل اس کو چڑھانا ہے. بہت کام ابھی کرنا ہے. یہ آپ کا میں کریڈٹ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیوز رکھیں گے. اب ہم نے پاکستانی کمیونٹی کو، خاص طور ایشین کو، ان کو واپس بیڈوں میں نہیں جانے دینا چاہیے. جی آپ نے ووٹ ڈال دیا محمد علی بھائی؟ ابھی میں بہن، ابھی تو میری وائف گئی ہوئی ہے آئرلینڈ. آج میں نے ابھی گھر کا سارا کام کیا ہے، کوکنگ وغیرہ کر کے ابھی میں اٹھا ہوں. ووٹ ڈالوں گا، ووٹ ڈال کے سیدھا سوئمنگ پول جاؤں گا، پھر ادھر سے واپس آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہی آپ کا پروگرام ختم ہوگا تو پھر میں ووٹ دینے کے لیے چلے جاؤں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، دونوں بیٹوں کو، کیونکہ ان کو میں نے آج بولا کہ لازمی آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. اگر کیونکہ ان کو تربیت کروں گا اور ان کو بتایا ہے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ یہ جو اگر آپ نظام چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ووٹ ڈالنا پڑے گا. ووٹ ڈالنے میں کچھ نہیں ہوتا، صرف وہاں پہ جا کے ٹک کرنا ہوتا ہے آپ نے، اور 2 منٹ نہیں لگتے. تو یہ کام سب کو اپنا کرنا چاہیے. تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اتفاق اور اتحاد. جی جو اتفاق ہے نا، اس کا مطلب این اوکیشن when 2 or more similar things happen at the same time. اسے اتفاق کے 2 مطلب ہیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، مینا کماری ٹرین میں جا رہی تھی اور اس کو راج کمار ٹرین میں مل گیا اتفاق سے. کچھ لوگ مل بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اتفاق سے چھت گر گئی اور سارے کے سارے مر گئے. تو اتفاق جو ہے نا، یہ اس کے 2 میننگز ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم اتفاق سے یہاں آ گئے. میں بھی اتفاق سے یہاں آیا اور چل رہا تھا. اتفاق سے مجھے ایک آئرش لڑکی مل گئی، اتفاق سے میری شادی ہو گئی، اتفاق سے بچے ہو گئے. اب میں گھر بیٹھا ہوں اتفاق سے. تو اور اس کے بعد اتفاق سے میں آپ کو فون بھی کر رہا ہوں. تو اتفاق جو ہے نا، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یونٹی جو ہے نا، اتحاد یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اتحاد کریں، اتفاق سے چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. اتحاد پہلے کرنا چاہیے اور اتفاق ہو اپنا، اس کے بعد جو کچھ مرضی ہو رہا ہے. اب ہم جاگے ہیں انشاءاللہ تعالی. اتفاق اور اتحاد، ہم اس کو، اتفاق سے ہم ڈریں گے نہیں، اتفاق کے پازیٹیو ہم میننگ لیں گے. چھت نہیں گرے گی، آپ مل بیٹھو ایک دفعہ. وہی اتحاد میں کہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے ہسٹری میں بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا کو کسی نے گفٹ دیا ہو اتحاد، یونٹی اور انسانیت کا، وہ ایک ہی ہے. ریگستان میں آپ کو ایک ہی آدمی ملے گا، رسول، جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ چیز ہے. وہ ہمارے لیے نہیں آئے تھے میرے ہندو بھائی، میرے سکھ بھائیوں، میرے کرسچن بھائیوں. محمد علی کوئی اس کی کوئی مور نہیں لگی ہوئی کہ میرا رسول صرف محمد علی کا تھا، محمد علی کے گھر آئے تھے. وہ آپ کے بھی تھے بھیا. ان کو اسٹڈی کر کے دیکھو، انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اکٹھے
اور اس برطانیہ کے اندر ایک ایسی یونٹی اتحاد کریں گے کہ جس سے ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں۔ اب ہم کو اتفاق جو یونٹی کرنی پڑے گی وہ ورلڈ وائز کرنی پڑے گی اور انسانیت کے لیے کرنی پڑے گی، اور اسی کی بنیادوں کے اوپر۔ تو اس کے اوپر میں نے وہی 2 شعر کہوں گا۔ یہ دیکھو نا، اتفاق کی ایک اور بات آج تھی، اتفاق سے 14 سال کے بعد سلیمان خان کو سزا ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ یہ جسٹس سسٹم ہمارا، دیکھیں کہ یہی ہم نے چینج کرنا ہے۔ اگر اس کو اسی 2002 میں اگر اتفاق سے عدالتیں اس کا انصاف کر دیتی تو 19 سال اس کے ٹینشن میں گزرے ہیں، کہ یعنی کہ اپنا 19 سال سے مراد ہے کہ 2002 میں اس کو اگر 14 سال ہو گئے ہیں اس کو، 14 سال کے بعد اس کو سزا سنائی ہے اور 5 سال کی اس کی سزا، دیٹ مین 19 سال اس کے ٹینشن میں گزر گئے۔ یہی نظام ہم نے چینج کرنا ہے کہ عدالتوں کا نظام، یہ جو غربت پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم کو یونٹی کرنے پہ، اور اس کے لیے میں ایک لاسٹ شعر پھر کہہ دیتا ہوں، زمانے کو بدلنی ہے روش اپنی اگر تو پھر زمانے کو محمد کی قیادت کی ضرورت ہے، شکیب آؤ مٹائیں سب نشان نفرت کے دنیا سے، ہمیں ہر سو محبت ہی محبت کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی میری بہن ہدایت ٹی وی کو مبارک کہ آج انہوں نے محمد علی کو جگا دیا، آج ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، اور آپ کی اس میڈیا کی وجہ سے، اور یہ بہت پیارا گفٹ ہے رب نے ہمیں دیا ہے، اتفاق سے ہمیں دے دیا ہے، اور اس اتفاق کو اتحاد میں کنورٹ کر دے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں سنور جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اسی ٹی وی کے اوپر 5 سال کے بعد ہم دیکھیں گے یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر 95% جو نا ہم اس کے اندر گھس جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس دنیا کا نظام چینج کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ میری بہن اور بھائی ٹائم دینے کا، جزاکم اللہ خیر۔ جناب، تو مقابلہ آپ نے دیکھا کہ بالکل برابر سے چل رہا ہے، 34% اور 33% پہ کنزرویٹو کو دے رہے ہیں 34%، اور لیبر 33% پہ اس وقت مقابلہ بالکل برابر سے جو ہے وہ جاری ہے۔ اور وہی والی بات ہے کہ ہم جہاں پر بات کر رہے تھے اتحاد اور یونٹی کی، تو ظاہری بات ہے ہمیں تو ہماری جو کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے یا پاکستانی آپ اسے لے لیں، تو جو ہمارے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر ہم ایک ساتھ ہیں، تو ہم نے وہاں پر حسن اتفاق سے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے جو مجموعی جس کو آپ کہہ لیں کہ مفادات جو ہیں، ہماری مجموعی سہولت ہمیں کون دے سکتا ہے، ریلیف کون دے سکتا ہے، کون بہتر ہے، تو ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہوگا، اور یہ بڑا جو ہے وہ سوچ بچار کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہمارے کالر نے بات کی، جیسے نقوی صاحب نے بات کی کہ جو پاکستان سے کوئی خبر آتی ہے تو ہم یہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ کشیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کے یہاں کے اپنے یہاں کے ماحول کے حساب سے، یہاں کا جو ایک سسٹم ہے، جو کلچر ہے، اس کے حساب سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب آپ یہاں آ گئے ہیں تو یہاں کے حساب سے آپ کی لائف ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ وہی پارٹیاں، وہی لوگ، وہی فیلنگز، وہی جھگڑے وہ لے کر آپ کر گئے ہیں، وہاں سے کر گئے ہیں، تو زندگی میں بھی آگے پھر موو تو کرنا پڑتا ہے۔ اور بہت وہی بات یہاں پہ آ کر آپ دیکھیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو ایک کمیونٹی ہے، یا آپ مطلب بات کر لیں سیم علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا ایک مسلمانوں کو ایز اے آپ لے لیں کمیونٹی، تو ان میں اتفاق نہیں ہے، اور یہ بات بہت تکلیف دہ ہے، اور بہت افسوس ہوتا ہے یہ بات سوچ کر کہ ہم مسلمانوں میں اس طرح کا اتفاق اتحاد نہیں ہے جس طرح کا ہمیں یہاں پہ ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا۔ خاص طور پہ اس دوسرے ملکوں میں آ کر ہمیں ضرور جو ہے اتفاق و اتحاد کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں اور ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی رسول کو مانتے ہیں، تو اس کے باوجود بہت شرمندگی ہوتی ہے جب عیدیں 2 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، اور ہم اس میں ڈیوائڈ کس لیول پہ ہوئے ہیں۔ ایک تو ہم زبانوں کا معاملہ ہے، پوری پہلے ملکوں کے حساب سے ڈیوائڈ ہے کہ یہ فلانے ملک کے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، اگر ایک کنٹری پہ آ جائیں تو پھر ہم زبانوں کے اوپر تقسیم ہیں، صوبوں کے اوپر تقسیم ہے، پھر فرقوں کے اوپر تقسیم ہے، تو نام دشمن کے اور دوسرے لوگوں کی نظر میں تو یہ ہے کہ وہ سب کو ایک طرح سے ڈیل کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ اتحاد اس لیے نہیں ہو پایا ابھی تک کہ ہم نے وہ تمام روش جو ہے پرانی اپنی ترک کرنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے، اور یہاں پر بھی آ کر ہماری کوئی ایک سیکٹر نہیں ہے جہاں پر کہ تمام لوگ آ کر، چونکہ جب نماز اگر ایک زبان عربی میں ہی ہے
تو نماز تو کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ بنگالیوں کا سینٹر ہے یا یہ پاکستانیوں کا ہے یا یہ عربوں کا ہے تو نماز تو پڑھی جا سکتی ہے. مگر یہاں پر بھی وہی فیلنگز دیکھنے میں آتی ہیں کہ جی یہ فلاں لوگوں کی مسجد ہے, یہ بولنے والوں کی ہے, یہ فلاں ملک والوں کی, یہ فلاں ہیں. مطلب جب تک یہ ختم نہیں کریں گے تو آپ کس طرح سے ایک نئے سسٹم کے اندر ختم رکھ سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی اپنے جو پوری دنیا میں ہماری رفتار ہے اس حساب سے یہاں پر بھی پیچھے ہیں. اور یہی میرے خیال ہے ہمارے پیچھے رہنے کی, ہماری ترقی نہ کرنے کی جو وجہ ہے, سبب یہی بیسیکلی یہی ہے. ایک کال لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی اظہر صاحب, خوش آمدید. خوش آمدید. جی شکریہ. ابھی آپ بات کر رہے تھے کچھ ہمارے لوگوں کی جو یہاں پر آتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو پاکستان ہندوستان سے اس ملک میں آ کر بسے ہیں, اور ہم ہر وقت اپنے حالات کا ایک طرح سے موازنہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی خبریں, پاکستان کے حالات اور جو بھی کچھ ہے, اور بیک وقت ہم اس ملک میں جو چیزیں رونما ہو رہی ہوتی ہیں ان کا بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد کی جو علامتیں ہیں, اور جس طرح سے ڈسپلن نظم و ضبط کے ساتھ اس وقت یہاں کا ایک الیکشن ہو رہا ہے. مجھے واٹس میں وقت نہیں مل سکا تو مجھے علم ہے کہ آپ کے پروگرام میں کوئی ایک انڈیپینڈنٹ انالسٹ نے ساری پارٹیز کا اسیسمنٹ کیا تھا, اور کیا آپ لوگوں کے لیے ممکن تھا کہ آپ اس بیسس کے اوپر کوئی ریکمنڈیشن کی گئی تھی کہ کس پارٹی کو خاص طور سے یہاں کے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ سپورٹ کریں؟ تو پہلے تو آپ مجھے ذرا اس کا جواب دے دیں اگر آپ کے علم میں ہے. جی میرا خیال سے انہوں نے لیبر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی جی اچھا, تو مطلب ہے کہ لیبر کو ایک طرح سے ریکمینڈ کیا گیا تھا. ان کا خیال تھا, جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کو. ہاں وہ ایسا تھا کہ رات کو ایک پروگرام ہو رہا تھا ایک چینل کے اوپر جس میں کافی الیکشن کینڈیڈیٹ تھے, اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی چاروں کینڈیڈیٹس کی جو پارٹیز کے تھے. تو اس میں میں نے جب ایک سوال کیا تھا کہ خاص طور سے مسلمس کے انٹرسٹ کی سیف گارڈ اس کنٹری میں اور انٹرنیشنل لیول پر, تو ان کے ریپرزینٹیو تھے, انہوں نے کنزرویٹو کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس سے سوال کیا تھا کہ ان کے ہوم آفس نے ایک پوائنٹ کے اوپر جو مسلمس کا تھا ہیٹ کرائم اور دوسری چیزوں کے بارے میں تھا وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا. پھر ان کے مینیفیسٹو میں بھی وہ چیز نہیں آئی جس سے کہ مسلمس کی کوئی ڈائریکٹ ایک طرح کا کنسرن شو کیا جاتا ان کے تحفظات کا. یہ سوال میں نے اس وجہ سے پوچھا تھا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ کے چینل پہ اس کی بات ہوئی. بہرحال جو بھی کچھ ہے یہ فیصلہ عوام کا ہے, عوام جس کو چاہے ووٹ دیں سوچ سمجھ کے, تو ہم پالیسی کی بنا پر, لیکن ووٹ ضرور دیں, اپنے ووٹ کو ضائع مت ہونے دیں. یہ بھی ایک امانت ہے, اور آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں یہ جو ساری چیزیں ہیں الیکشن کی اور ووٹس کی اور نمائندگی کی, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حسن عمل سے جو ہے اس چیز کو ثابت کریں کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور مسلمانوں کا جو عمل ہے وہ اس میں کتنا نمایاں ہے. اور ہمارے لیے یہ چیز بڑی اصل میں ایک خوشائند سی چیز ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے پارٹیسپیشن سے خاص طور سے مسلمانوں کا جو ایک رول ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں. ماشاءاللہ یہاں پر ہماری تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, مسلمانوں کی تعداد میں, اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب مسلمان یہاں کے سیاست میں بہت اہم رول ادا کریں گے اور اس سے ہم سبق سیکھیں گے. لیکن ایک وقت ہمارے لوگوں کے بھی یہ تقاضے ہیں, وہ ہر اس چیز کو سوچیں سمجھیں کہ جس میں اتفاق اور اتحاد جو ہماری سرمایہ ہے, ہمارے اسلام کا سرمایہ ہے, اخلاق ہے, اتفاق اور دوسرے جتنے عوامل ہیں ان سب کو سامنے رکھیں کہ اس سے زیادہ بہتر ہمیں نظام زندگی اور ہمارے روزمرہ کے جو اخلاق ہیں زندگی کے وہ ہم کو نہیں مل سکتے جو ہمارے مذہب نے ہم کو, اسلام نے ہم کو عطا کی ہیں. تو ہم کو اسی چیز کو پروجیکٹ کرنا ہے اور اسی چیز کو سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک کو بھی کچھ اس سلسلے میں فائدہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں, ان چیزوں کو دیں کہ جس سے ہمارے ملک میں بھی انشاءاللہ اسی طرح کے الیکشن کے دن آئیں, اسی طرح کے ضوابط آئیں, اسی طرح کے تمام اخلاقیات آئیں اور اسی طرح کے تمام ریزلٹس آئیں کہ جس میں یہ آج کل جو ہے ایک افراتفری ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, آپ سب کے سامنے ہے, اس سے ہمیں چھٹکارا ملے. لیکن وہ سب چیزیں جبھی آ سکتی ہیں جب ہم اپنے دین کی صحیح راہ پہ چلیں گے اور اپنے اندر وہ عمل پیدا کریں گے کہ جس سے ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا. اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور عمل کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو اسلام کے رولز کے مطابق گزر کریں. شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ.
مفید گفتگو فرمائی. بالکل وہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کیونکہ ابھی ایک سیٹ کے اوپر پاکستان میں بھی الیکشن دیکھنے کو ملے, پھر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الیکشن کتنے پیسفل ہوتے ہیں, اور بالکل مطلب اگر آپ خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ الیکشن میں, مگر اگر ان دو چیزوں کا کمپیریزن کریں تو وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں رینجرز لگی ہوئی, پولنگ اسٹیشنز پہ جس طرح سے کیمپین کی جاتی ہے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ جو حکمران ہیں جتنے بھی ہیں اس وقت اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے جن کو کچھ پوری دنیا کا سسٹم کا علم نہ ہو. بالکل ٹھیک, اگر وہ محب وطن ہوتے اور ان کے دل میں قوم و ملت کا درد ہوتا تو وہ کوشش ضرور کوئی نہ کچھ کوشش ضرور کرتا کہ اپنے اس سسٹم کو بھی سویلائزڈ کیا جائے, جو اپنے پالتو جو غنڈے ہوتے ہیں ان کو نہ پالا جائے اور ملیٹنٹ ونگز نہ بنائے جائیں اور پولنگ اسٹیشنوں پہ دھاوا نہ بولا جائے. ہم کب ان چیزوں سے باہر نکلیں گے اور ماڈرن دنیا میں قدم رکھیں گے؟ جیسے کہ یہاں پر الیکشن ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کتنا پیسفل, مطلب کوئی وہی نہیں ہے, سب نے بیٹھ کے ٹی وی مذاکروں میں مختلف پلیٹ فارمز پہ اپنی اپنی پالیسیز وضع کر دیں کہ جی ہماری یہ پالیسیز آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کو یہ ملے گا, دوسرے نے کہا کہ ہمیں آپ ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو ان چیزوں میں ریلیف دے دیں گے. یہ تمام چیزیں سب کے مینیفیسٹو ہیں, سب نے کلیئر بات کر لی, اب لوگوں کے اوپر فیصلہ ہے کہ وہ آج جا کر کس کو ووٹ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اب دوسری طرف ہم وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اتنی پولیس یہاں کھڑی کر دو, اتنی فوج یہاں کھڑی کر دو, اور یہ سب مطلب آپ اس کا تقابل کیسے کریں گے؟ ایک اور کالر کو شامل کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے میں سید حسین عباس بول رہا ہوں اسپین سے, لائیو بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ لائیو ہیں. جی آپ لائیو ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی بھائی جناب آپ لائیو ہیں, گفتگو فرمائیے. جی سید حسین عباس بول رہا ہوں اسپین بارسلونا سے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, فرمائیے. جی مہربانی. وہ اصل میں اس لیے فون کیا تھا کہ میں نے وہ ڈونیٹ کیا ہے ڈائریکٹ, وہ آپ کا نا منڈے کو آیا تھا ایک سسٹر کا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہو نہیں رہا ڈونیٹ نا. ٹھیک ہے, کر دیا, وہ انہوں نے ریکنفرم نہیں مجھے کیا کہ نمبر آپ کا نوٹ کر لیتے ہیں, نہیں ملے. ٹھیک ہے, نمبر آپ کا مجھے واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے تحسین عباس صاحب, آپ کو تھینک یو, خدا حافظ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ڈراپ ہے کال. وہی بات کہ فرق جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ, واضح فرق ہے, اور اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اگر آپ یہاں پہ ووٹنگ میں شرکت کرتے ہیں, یہاں پہ آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ملک سے کوئی غداری کر رہے ہیں. اس سے کوئی ملک چھوٹا نہیں ہو جاتا, بڑا نہیں ہو جاتا, کوئی ملک قابو نہیں آتا. فرائض ہیں ملک کو لے کر, کیونکہ آپ اس میں رہتے ہیں, اس کی فیسلٹیز کو یوز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور سسٹم بنانے سے سسٹم بنتا ہے, انہوں نے بنایا سسٹم, اور اس کا حصہ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے الیکشنز میں ووٹ ڈالیں, آپ یہاں پہ لوگوں کا اچھے لوگوں کا انتخاب کریں, اس میں آپ بھی شامل ہیں, زندگی کے تمام شعبوں میں آپ شامل ہوں, کیونکہ جب آپ نے یہاں رہنا ہے اور آپ کی اولادوں نے یہاں رہنا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کی عوامی نمائندگی ہونا بہت ضروری ہے. مگر اس کے لیے تمام چیزوں کے لیے پھر میں وہی بات کروں گا کہ جو چیز ڈیپینڈ کرے گی وہ بنیادی جو کی ہے وہ اتحاد ہے اور آپس میں اتفاق ہے, اور وہ تمام کینے, وہ بغض, وہ حسد, وہ جلن, وہ زبانوں کے جھگڑے, وہ صوبائیت, یہ تمام چیزوں کو جب آپ طیارے میں بیٹھ کے ادھر آئے اس کو وہاں چھوڑ کے آنا ہوگا. اگر آپ یہاں آنے کے بعد بھی آپ انہی چیزوں کے اوپر لڑتے رہے تو یہاں پر بھی وہی آپ کے ساتھ مطلب آپ کو جو ہے وہ تیسرے شہری کا سلوک ہوگا. جی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہاں کی جو الیکشن کی بات ہے تو ہمارے علاقے کے جو MNA ہیں, MP ہیں, وہ ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, بورڈ لگاتے ہیں, کاندھے پہ بورڈ رکھا ہے, ہمارے ساتھ ایک جیسے پھرتے ہیں, بورڈ لگاتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. ہمارے ملک کے MNA تو جیب سے نیچے بھی نہیں اترتے, ان کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے. خدا حافظ. وہ عام آدمی کی جگہ پر آنا پسند نہیں کرتے اصل میں. ایک اور فون کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اب نیو پورٹ سے بول رہے ہیں. اس دن مولانا صاحب بیٹھے تھے, دونوں جنے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عابد. جی جی اب ہدایتی بھی میں. جی آپ ہدایت میں. جی فرمائیے. اچھا جی. ہاں بیٹا آپ بیٹھے ہیں تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے کیا سی نا پیسے بھیج دوں گی میں ہدایتی میں مولانا کی ولادت دے 110 پاؤنڈ ہے نا, کیا سی نا. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, تو میں نے 220 پاؤنڈ میں نے کی ہے.
ٹھیک ہے نمبر نوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے کل میں کرا کے ایسے ٹائم کرا کے آئی ہوں, کل میں 220 پاؤنڈ کرا کے آئی ہوں بینک میں. جی ہاں جی ہاں میری بات ہوئی تھی آپ سے. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جزاک اللہ. میرا بیٹا میری باجی یا بیٹی ہے تو دعا کرنا میرے واسطے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. پروردگار آپ کو صحت دے اور آپ نے جو کام کیا ہے وہی آپ کی انشاءاللہ. جی بالکل آپ جس طرح سے آپ نے مدد کی ہے ہدایت ٹی وی کے, انشاءاللہ یہی آپ کی جو ہے وہ تمام تکلیفوں کی جو رہائی ہے اس کا باعث بنے گا انشاءاللہ. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. نہیں میں باجی میں کوئی آسان نہیں کرتی, ساری جن جانے انہوں نے قربان ہوئے, اسی کچھ نہیں کر رہے ہیں. تے میں ممبر بھی ہے, میرا ہسبینڈ بھی, اسی 14 پاؤنڈ ہر مہینے سے منتھلی کیتی ہوئی. ہاں جی یہ جذبہ ہے نا جی, بس اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اس جذبے کو. تو 5-6 سال ہو گیا تو میں ابھی بھی کرتی رہنی ہوں. تو کبھی کبھی مجھے فون نہیں ملتا آپ کا. آج تو بہت اچھی میری خوش قسمتی آپ کے نال بات ہوگی. جزاک اللہ بہت سارا کال بول کے بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ کی فون کال, آپ کرتی رہا کریں. اور بالکل ہدایت آپ کا اپنا ٹی وی ہے, اپنا چینل ہے, آپ کے ہی لوگوں کا چلتا ہے. اللہ پاک نے صدا بات رہے. صدا مولانا حسین دا چینل ہے, مولانا محمد دا چینل ہے, پنجتن پاک دا چینل ہمیشہ واسطے کہ دعا کرنے کھلا رہے, آباد رہے. اسی اتنا خوش نے دیکھ کے نا صبح شام جدوں میں ہدایت ٹی وی دیکھتی ہے, ہر موقع ہدایت ٹی وی ہمیں چلائی رکھنی. بہت بہت اچھی بات ہے. بالکل یہ آپ کی ہدایت ٹی وی آپ کی اپنی فیملی ہے. اور جی ہاں جی میں عورتوں بھی آختی رہتی ہوں, سب میں عورتوں کو بتاتی رہتی ہوں. وہ کہنی اچھا کرنے 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 کرنے. میری تو کوشش ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے. آپ نے کوشش کی, بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی تے میرا بیٹا اپنے انکل واسطے اکبر تے میرا نام فاطمہ بی بی ہے تے دعا کرانا. بالکل بالکل بہت شکریہ. ضرور انشاءاللہ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ پاک. خدا حافظ. جی یقین اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو پریشانیاں ہیں ان کو بصدقہ محمد و آل محمد دور فرمائے. اکبر صاحب اور فاطمہ بہن آپ کو آپ کی جو بھی خواہشات ہیں, جو بھی آپ کی تکلیفیں ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بھی بیماریاں ہیں, وہ بصدقہ محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. اور جی بالکل, اور بہت مہربانی. دیکھیں کتنی سادگی اور کتنی محبت ہے, کتنا جذبہ ہے ہدایت کے لیے لوگوں کا. الحمدللہ جو ہے وہ اویئرنیس پیدا ہو چکی اتنی کہ آپ کا اپنا میڈیا اس کا کیا فوائد ہیں, اور آپ کو اپنے بات کرنے کا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے, جو کہ اتنی محنت اور کاوشوں کے بعد جو ہے وہ ایک چیز نکل کے سامنے آتی ہے, تو لوگوں کو ظاہری بات ہے ان کو احساس ذمہ داری ہے, اور ہماری اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو وہ بھی آگے بڑھ کے اس کے ممبر بنتے ہیں, اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, کیونکہ یہاں سے کوئی مطلب ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے. نام جو ہے وہ محمد علیہ محمد کا جو پیغام ہے اس کو جو ہے وہ نشر کیا جا رہا ہے, ان کا چینل ہے, اور ظاہری بات اس کے سارے اسباب جو ہے وہ وہی اب فرماتے ہیں. جی بالکل. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ علی بھائی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ختم ہو چکا ہے, اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ ووٹ جو ہے وہ امانت ہے, اس کو ضرور ڈالیے. اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کے اوپر چند فرائض جو ہیں وہ بھی لاگو کیے ہیں. ذمہ داریاں ہیں, ان کو پورا کرنا آپ کا اتنا ہی فرض ہے جتنا آپ کا دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا فرض ہے. اور اس آیت کے ترجمے کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو. اتفاق و اتحاد کی پوری کوشش کیجیے, ایک قوم بن جائیے, ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں ہم, تو ہمیں یہاں پر رہ کر ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی ایک ہیں. کل تک کے لیے ہمیں پھر اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میری اور علی بھائی کی طرف سے آپ سے اجازت مانگتی ہوں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.